لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے حج اسپیشل ٹرانسمیشن میں حاضر ہیں. الحمدللہ تعالی ہم نے عید کی خوشیاں سمیٹیں اور اس کے ساتھ حج کی جو برکات تھیں، جو اس کی فضیلتیں تھیں، ان پر بات ہوئی. پھر اس میں ہم نے سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کیا، سب کو جو ہے اپنی خوشیوں میں شامل کیا، اور آہستہ آہستہ ہم سے یہ جو پاک ایام ہیں یہ رفتہ رفتہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور یہی چیز حاجیوں کے دل پر بھی گزر رہی ہوگی جن کو اس سال اللہ رب العزت نے اپنی پیاری بارگاہ میں بلایا. وہ چنیدہ بندے جو اس کے اس ماحول میں مصطفیٰ تھے، یعنی چنے ہوئے تھے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان دعائیں کر رہے تھے کہ کاش ہمیں یہ سعادت مل جائے، لیکن اس سال کئیوں کو یہ سعادت نہیں ملی. اور وہ جو چنیدہ تھے، چنے ہوئے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے سلیکٹ کر کے اپنے در کی حاضری نصیب فرمائی. ناظرین محترم، اب حج جب ختم ہوتا ہے، جب اس کے ارکان مکمل ہوتے ہیں، تو یقیناً حجاج جو ہیں وہ اپنے حال سے پوچھ رہے ہوں گے، جو ان کے اندر کی ایک سوچ ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے، اس کے گھر کے طواف کیے، صفا مروہ کے چکر لگائے، پھر جو ہے عرفات کا جو پیارا میدان ہے جس میں حج کی قبولیت ہوتی ہے، اس میں بھی حاضری دی، اپنے فرائض کو مکمل کیا. اب وہ اپنے حال میں پوچھ رہے ہوں گے کہ یا رب العزت اب کیا کریں. ان کے جو اندر کی جو وہ روح ہے وہ پکار رہی ہوگی کہ کچھ اور بھی اس قسم کی جو ہے مجھے نعمتیں دلواؤ، تاکہ جتنا بھی ان کو میں سمیٹ سکوں، جتنا بھی ہو سکے ان رحمتوں کو، برکتوں کو، اللہ رب العزت کی یہ جو مرسیز ہے، بلیسنگز ہیں، ان کو اور زیادہ سمیٹوں، تاکہ دنیا میں بھی اس کی برکات ملیں اور آخرت کے لیے بھی یہ زاد راہ بن جائے. تو یہ سوچیں آ رہی ہوں گی. پھر جب انہوں نے دیکھا ہوگا کعبۃ المکرمہ کی طرف، تو دعائیں کی ہوں گی، اور پھر ان کی حال یہ کہتا ہے کہ ان کی نظر میزاب رحمت پر پڑی ہوگی. وہ جو کعبۃ المکرمہ کے چھت پر جو پرنالہ ہے، جو میزاب رحمت جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف نظر پڑی ہوگی، تو اس کا جو رخ ہے وہ در یار کی طرف ہے. وہ جس چیز کی توجہ دلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنی حال سے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو.
مطلب کیا ہے ناظرین محترم کہ حجاج جو ہیں جب وہ یہ فرائض مکمل کر چکتے ہیں تو ان کا حکم ہوتا ہے کہ اب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے در کی حاضری کی طرف چلو جو کہ مدینۃ المنورہ ہے۔ تو ناظرین محترم آج انشاءاللہ ہم تھوڑی سی اس طرف کی بات کریں گے تاکہ جو ہے ہماری یہ جو پورا ایک موضوع ہے مکمل ہو جائے، لیکن چونکہ کالز بھی ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ کالز بھی ساتھ ساتھ اٹینڈ کر کے تو آگے چلیں گے۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام اتنا اچھا میں پسند کرتی ہوں کہ بہت آپ شکریہ، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت شکریہ، یہ آپ کی محبت ہے۔ آپ کو عید مبارک ہو۔ آپ کا پروگرام میں دیکھ رہی ہوں لیکن میرا فون نہیں ہو رہا آپ سے، اچھا تو اچھا، ابھی انہوں نے کال ملائی، بہت مہربانی، شکریہ۔ کوئی نہیں انشاءاللہ۔ سنائیں آپ کی عید مبارک ہو۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہاں عید جی خیر مبارک، آپ کا بھی سب لوگوں کا عید مبارک۔ آپ کی عید، میں آپ کی امی کو دعائیں دیتی ہوں جس نے ایسے بیٹے کو جنم دیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کی عید کیسی گزری ہے؟ میں کچھ میرے لیے دعا کرنا، میں کچھ سیکھ نہیں۔ عید ماشاءاللہ بہت اچھی گزر گئی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس عید کی برکت سے آپ کو ہمیشہ زندگی سے صحت دے، لمبی عمر عطا فرمائے۔ اچھا آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں جی، کہ جب وہ کوئی قرآن کے بارے میں لفظ آتا نا اس کی ایپ کا نمبر بتا دیا کرو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بالکل اس پر بھی بات ہوگی۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کی آواز سن کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور جو بھی ناظرین محترم ہماری آواز جن تک پہنچ رہی ہے سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے اور صحت سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم چونکہ ابھی کالز بھی آپ کو پتہ ہے آن ہیں تو انشاءاللہ آپ کالز کر کے اس میں شامل ہوں۔ کوئی عید مبارک کہنی، اپنے واقعات چھیڑنے ہیں، کوئی بھی جو ہے آپ کے دل کی تمنا ہو، جس قسم کی بھی حاضری انشاءاللہ آپ کی انٹینشن ہو، آپ کا یہ اپنا پروگرام ہے تو ضرور شامل انشاءاللہ ہوتے بھی ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ شامل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین محترم میں عرض کر رہا تھا کہ جب حجاج اپنا فریضہ حج ادا کر کے تو ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہی جو شعر ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، وہ جو فریضہ حج ہے وہ ادا کر چکے، اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو۔ ہو سکتا ہے یہ الفاظ کسی کو سمجھ میں نہ آ سکے ہوں تو ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے کہ کعبے کا کعبہ سے مراد یہ ہے، ابھی بتا دوں کہ یعنی جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کعبہ عطا فرمایا۔ مشہور واقعہ ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ شروع میں جو ہے مسلمین جو ہے یعنی مسلمان جو تھے صحابہ کرام وہ بیت المقدس کی طرف جو ہے چہرہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ تو جب وہ ادھر نماز ادا کرتے تو وہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اوپر چہرہ مبارک اٹھا رہے تھے، یعنی وہ جو یہود تھے، عیسائی تھے، وہ طعنہ دیتے تھے کہ دین تو اپنا لے کر آئے ہو لیکن کعبہ جو ہے وہ ہمارا ہی استعمال کر رہے ہو، یہ کیوں؟ تو ان چیزوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر جو ہے اداس کی تھی، کچھ جو ہے یعنی اداس پن تھا، آپ کو جو ہے قلب اطہر جو ہے وہ مطمئن ان کی باتوں سے نہیں تھا کہ یار اب وہ، اور پھر دوسری طرف دیکھیں کہ اتنا ادب تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ خود فرماتے بھی نہیں تھے، دعا بھی منہ سے بھی نہیں کہا کہ یار اب مجھے یہ طعنے مل رہے ہیں لہٰذا تم میری دعا قبول کر لو، صرف سر اٹھایا تو اوپر سے آواز آئی، میرے محبوب ہم نے آپ کا جو ہے چہرہ اقدس اوپر اٹھانا دیکھ لیا ہے، لہٰذا ہم نے وہی کرنا ہے جو آپ کے دل میں ہے، اور وہ کیا تھی کہ رب ہمارے لیے یہ کعبہ جو ہے اس کو پھر سے وہ خوشحالی دے دے، اس کو پھر سے وہ رحمتوں والا اور ہمارے لیے اس کو کعبہ بنا دے۔ تو شاعر نے کہا کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو، یعنی کعبہ ہوتا ہے طرف، جنہوں نے طرف عطا فرمائی، جن کی دعا سے ہمیں کعبہ ملا، اب چلتے ہیں ان کی طرف۔ تو یہ ہے کس کی بات ہو رہی ہے، وہ یثرب تھا۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے برائیوں کا گھر، لیکن جو ہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے قدم ادھر لگے تو اللہ رب العزت نے اسے طیبہ بنا دیا،
مدینۃ الطیبہ، یعنی پاک کر دیا اسے سارے گناہوں سے۔ تو جو ہے یہ جو حج کی ادائیگی کے بعد یہ جو سفر ہے، ظاہراً کیا ہے، کوئی سمجھتا ہو کہ ہو سکتا ہے یہ فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن یہ ایسی حاضری ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سونے پر سہاگا، یعنی حج کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی امتی حاضری نصیب کر لے۔ اس پر ہم آئیں گے، آیت کریمہ بھی پڑھیں گے، لیکن ایک جو حدیث مبارکہ ہے جو میں نے شروع میں پڑھی، اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، رواہ السبکی حدیث شریف ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمر راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج البیت ولم یزرنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ راوی ہیں، کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور پھر قبر انور کی یعنی میری قبر کی زیارت نہ کی، تو کیا کیا اس نے؟ فرمایا فقد جفانی، تو فرمایا تو اس نے مجھ سے جفا نہیں کی۔ یعنی وہ جو ہمارا تعلق ہے، دیکھیے اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا ہو، کسی کے ساتھ جو ہے ہم اتنے دور جا کر ان کے گھر کے پاس سے گزر آئیں تو ان کے گھر میں سلام بھی نہ کریں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی ہے جب وہ حج کے لیے آتا ہے اور پھر میرے در کی حاضری کے لیے نہیں آتا، تو فرمایا اس نے میرے ساتھ جفا نہیں کی۔ دیکھیے کتنے پیارے الفاظ فرمائے کہ جو سمجھنے والا ہوگا، جس کے دل میں یہ قدر ہوگی کہ کیسی کیسی ایمان والی نعمتیں اس آقا علیہ السلام کی برکت سے ملی ہیں، ان کی وجہ سے ملی ہیں، جس امتی کی تھوڑی سی بھی یہ سوچ ہوگی وہ لازمی جو ہے میرے در کی حاضری کے لیے لازمی آئے گا۔ تو ناظرین محترم، یہ جو ہے آقا علیہ السلام کے در کی حاضری، اس کی بڑی برکات ہیں، اور یقین جانیے کہ شاعر کہتا ہے کہ رحمت تھے جہانوں کی جدھر چاہتے وہ رک جاتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہیں یہ عالم پسند آیا۔ مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا محبوب ہم نے تمہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ صرف جو ہے اپنے امتیوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے وہ تو رحمت تھے، فرشتوں میں بھی ان کو رکا لیا جاتا، جہاں پر بھی چاہتے وہ جو ہے قیام فرما لیتے۔ تو کہتا ہے کہ یہ ان کی مہربانی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ عالم پسند کیا اور ہمارے درمیان جو ہے مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، اور اپنے قبر انور کے جو ہے اندر زمین پر ہمارے جو ہے درمیان موجود ہیں۔ تو یہ بڑی رحمت کی بات ہے۔ انشاءاللہ اس کو آگے جاری رکھیں گے، اور بھی حدیث شریف ہیں لیکن ساتھ کالز بھی ہیں، تو انشاءاللہ کالز بھی ہے ساتھ ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ جی ہاں ماشاء اللہ، آپ کا پروگرام، آپ کی عید کیسے گزری؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ سنائیں۔ آپ کا پروگرام ہر وقت بہت اچھا ہوتا ہے، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مگر میرے کو چانس نہیں ملتا آپ کے کوئی بھی پروگرام میں فون کرنے کا۔ جی جی لگتا ہی نہیں میرا فون ویسے۔ تو ویسے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کی خدمت بہت اچھی ہے، آپ کی تعلیم کہاں ہوئی؟ انگلینڈ میں ہوئی یا پاکستان میں؟ جی میں نے شروع میں حفظ وغیرہ پاکستان میں کیا ہے، پھر یو کے میں پڑھا، اور پھر جو ہے ازہر شریف کا نام سنا ہوگا، یونیورسٹی آف الازہر ایجپٹ۔ اچھا ماشاء اللہ، مصر کی۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ میرے مصر کے بھی اساتذہ ہیں، شام کے بھی ہیں، اور مسجد الاقصیٰ کے امام ہیں ابو سنینا، الحمدللہ انہیں بھی پڑھنے کی سعادت ملی۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ انشاءاللہ پھر کبھی چانس لگا تو بات کروں گی۔ بالکل میں چاہتی ہوں کہ میری بھی خیرات ذرا ٹھیک ہو، مگر اتنی ہمت نہیں ہوتی پڑھنے کی۔ نہیں انشاءاللہ، ابھی آپ کو پتہ ہوگا ہم جو وہ فرائیڈے کا پروگرام قرات کا رن کر رہے ہیں، جی جی تو آپ کے لیے انشاءاللہ آپ شامل ہوں اس میں، جو ہے آپ کو بھرپور ٹائم بھی دیں گے اور کوشش کریں گے جتنی ہم سے ہو سکے۔ اچھا
سے ٹھیک ہے. جی شکریہ آپ کا بہت بہت. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ شامل ہوئیں. آپ کو بھی آپ کے اہل خانہ کو بھی سب کو عید مبارک ہو اور ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صحت و سلامتی دے. اور ناظرین محترم جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے پروگرام میں بھی شامل ہوں. کبھی کبھی معذرت ہے شامل آدمی نہیں ہو سکتا یعنی ٹائم بھی کم ہوتا ہے. اور ساتھ جو ہے قرآن مجید کے بھی بات آئی ہے تو قرآن مجید سیکھیے. یہ ہر فرائیڈے کو ہو رہا تھا حج سے پہلے انشاءاللہ پھر بھی ہوگا. جو بھی مائیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں انشاءاللہ سب کا آپ کی اپنا پروگرام ہے آپ اس میں آئیں لازمی. انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ وہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اپنی کوشش ہوگی کہ آپ کو انشاءاللہ بیٹھے بٹھائے اسلام چینل اردو کے ذریعے اپنے گھر میں عزت پردے میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ علم کی تعلیم جو ہے ہم پہنچا سکیں. تو یہ آپ کا ہی پروگرام ہے اس میں شامل ہوا کریں. تو ناظرین محترم میں گزارش کر رہا تھا مدینہ طیبہ کی کہ یہ جو ہے ایک مسلمان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی حاضری مدینہ طیبہ کی. یہ جو عشاق ہیں یعنی جن کو مدینہ اقدس کی عزت کا مرتبے کا علم ہے ان کے دل میں وہ جو محبت ہے اس کے بغیر یعنی وہاں جانے کے بغیر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. حدیث شریف کی بات کریں گے انشاءاللہ تاکہ جو ہے بات بھی سمجھ آتی رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک بات پختہ بھی ہو جائے. عشق کی بھی باتیں ہوتی ہیں محبت کی بھی باتیں ہوتی ہیں لیکن ان پر اگر پھر حدیث اور قرآن مجید کی آیتیں بھی آ جائیں تو پھر ایمان میں پختگی آتی ہے اور تازگی بھی مل جاتی ہے. تو اسی لیے دوسری حدیث شریف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. یہ اس کا دوسرا صلہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جس نے بھی میری قبر کی زیارت کی فرمایا اس کے لیے قیامت والے دن میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی. اب واجب کیا ہے؟ واجب کا پتہ ہے دوسرے الفاظ میں یہ فرائض کی طرح یعنی واجب جو ہے آقا علیہ السلام ایک قسم کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر واجب ہے کہ جو بھی میرا امتی میرے گھر پر آئے میرے زیارت آئے قبر کے لیے. دیکھیے زندگی کا بھی تھا صحابہ کرام کو بھی یہ ذوق رہتا تھا. اس اصحاب صفہ کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سے وہ کبھی نہیں اٹھے. ان کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے لیکن ان کا یہی سوچ ہوتی تھی کہ جو ہی آقا علیہ السلام نکلیں تو ہمیں زیارت نصیب ہو ہمیں کچھ سیکھنے کو مل جائے ہمیں برکتیں مل جائیں سعادتیں مل جائیں. اب یہ تو تھا صحابہ کا مقام اور ان کا نصیب. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ من زار قبری یعنی کوئی میرا امتی ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ صحابہ کا دور تھا انہیں وہ صحابتیں ملیں اور ہم اس سے محروم رہ گئے. فرمایا نہیں جب بھی تم اس نیت سے آؤ کہ میری قبر کے پاس جو ہے آ کر فاتحہ پڑھو درود پاک پڑھو میرے اوپر سلام عرض کرو تو فرمایا یہ سن لو کہ یہ سلام تمہارا کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا. یہ مدینہ کا سفر جو ہے ایسے مت سمجھو کہ یہ رائے گاہ چلا جائے گا بلکہ کیا ہے فرمایا میں تمہارا نبی ہو کر یہ کہتا ہوں کہ میرے اوپر تمہاری جو شفاعت ہے وہ واجب ہو جائے گی. تو آپ خود بہتر جانتے ہیں ناظرین محترم جس آدمی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو جائے تو کیا اس کو اللہ رب العزت جہنم میں پھینکنا یا جہنم کی طرف جھانکنا اسے یا یہ پسند فرمائیں گے؟ کبھی نہیں. شفاعت کی بات آئی ہے وہ کیسی شفاعت ہوگی کہ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری انسانیت کوئی پسینے میں شرابور ہوں گے کوئی جو ہے اپنی مشکلات میں ہوں گے. جس نبی کے پاس بھی جو امتی جائیں گی کہ ہاں ہماری مدد فرمائیے آپ ہمارے نبی آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی اللہ رب العزت کے سامنے ان کی بارگاہ میں کوئی شخص بھی کلام بھی نہیں کر سکے گا. فرمایا سب سے پہلا شخص جس کو اذن ہوگا جس کو بولنے کی سکت ہوگی
جس کو یہ سعادت نصیب ہوگی فرمایا وہ تمہارا نبی ہوگا. جس کے گھر کی تم زیارت کرنے جا رہے ہو، جس کی شفاعت تمہارے لیے واجب ہونے والی ہے، فرمایا یہ سوچے لے کر آؤ میری بارگاہ میں کہ یا رب میں اس نبی کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جس دن سارے لوگ جو ہے کوئی بول بھی نہیں سکے گا، اور ہر نبی کہے گا کہ آج کے دن میرے بس میں کچھ نہیں، لہٰذا تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ، کسی تیسرے کے پاس جاؤ. ساروں سے ہوتے ہوئے جب آخری نبی کے پاس جائیں گے تو انہیں فرمائیں گے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک در بتاتا ہوں کہ اگر تم اس در کے پاس چلے گئے، اس شخصیت کی بارگاہ میں چلے گئے، تو یقیناً ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کے حبیب ہیں، وہ یقیناً ان کو اجازت فرمائے گا. تو اس دن پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے لوگ ہاتھ باندھ کر، اور کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ اتنی مشکل وقت ہوگا قیامت کا کہ لوگ کہیں گے کہ یا رب ہمیں جہاں بھی بھیجنا ہے، چاہے دوزخ میں بھیجنا ہے، جو بھی کرنا ہے، صرف قیامت قائم کر دے تاکہ جو ہے ہم اس عذاب سے، اس افراتفری سے بچ جائیں. ایسا بھیانک دن ہوگا. لیکن اس دن بھی جس نے آقا علیہ السلام کے در کی زیارت کی ہوگی، ادھر کی حاضری نصیب اسے ہوگی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبرانا نہیں، میری شفاعت جو ہے تمہارے لیے واجب ہوگی. تو ناظرین محترم، یہ جو ہے آقا علیہ السلام کی جو بارگاہ کے قدر و قیمت ہے، ہم اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیے جو عشاق ہیں، یہاں پر چونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہونے والا ہے تو بریک سے پہلے چند باتیں ہیں انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل، ان کا واقعہ انشاءاللہ بیان کریں گے چونکہ پھر بریک سامنے آ جاتی ہے. تو ابھی تک ہم نے جو ہے اس آقا علیہ السلام کے در کی حاضری کی بات کی ہے. انشاءاللہ تعالی بریک سے بعد جو ہے اور بھی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بڑی خاص باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں تاکہ جو ہے یہ حج کی سعادت پوری کے پورا جو مضمون ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور انشاءاللہ تعالی حجاج کی طرح ہمیں نیکسٹ ٹارگٹ کیا ہو اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے کہ حج تو ہم نے کر لیا، دن ایام نپٹا لیے، لیکن آگے کیا کرنا چاہیے انہی ایام میں. تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ابھی بات ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا اور ثواب بھی ملے گا، اور ہم نے ایک دوسرے کی اسی طرح اصلاح کرنی ہے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، حج اسپیشل ٹرانسمیشن میں حاضر ہیں. الحمدللہ تعالی ہم نے جو بات چھیڑی ہے، جو ذکر خیر چھیڑا ہے، وہ یہ ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کبھی کعبہ دیکھو، یعنی کعبے والا بھی دیکھو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے، یعنی مدینہ طیبہ کی حاضری کی بات ہو رہی ہے. اور ہم نے اس پر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی کوشش کی، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے، آپ کی اطلاع کے لیے کہ کالز بھی آن ہیں، آپ کالز میں شرکت کر سکتے ہیں، جو بھی مسائل وغیرہ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور جو ہے ہماری طرف سے پھر آپ کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح دنیا میں بھی خوشی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی خوشی عطا فرمائے. یقیناً بڑی سعادت کی بات تھی. تو یہی بات ہم چھیڑ رہے ہیں کہ جب ایک امتی ہوتا ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ توحید، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت، یہ دونوں محبتیں جمع ہوتی ہیں، تو یقیناً جب وہ کعبۃ المکرمہ میں حج کی فرضیت کی سعادت خوشیاں حاصل کرنے کے بعد اس کے ایمان پر سونے پر سہاگے والی وہ جو مور ہے، وہ جو اور زیادہ برکتیں ہیں، وہ یقیناً کامل ہو جاتی ہیں جب بھی ایک نبی کا امتی اپنے پیارے آقا کے در کی حاضری دے کر
وہاں پر درود و سلام کا تحفہ جو ہے عاجزانہ مؤدبانہ محبتوں برا پیش کرتا ہے تو پھر جا کر اس کا پورا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، زیارت بھی کی، کعبۃ المکرمہ کی، اور پھر جو ہے سعادت بھی حاصل کی۔ اور اس پر بہت سی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور مدینہ طیبہ کی شان کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال جو ہے ہر جگہ آئے گا، فرمایا وہ سب کو بہکائے گا، ہر طرف آئے گا، لیکن مکۃ المکرمہ اور مدینۃ الطیبہ میں یہ کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیے دجال کا بہت زیادہ فتنہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، ہر مسلمان کو کلمہ گو کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وہ جو اتنا عظیم فتنہ ہوگا، اگر اس سے بھی کسی نے بچنا ہوگا اور ایمان جیسی اعلیٰ و عرفہ نعمت اپنے پاس بچانی ہوگی تو فرمایا پھر بھی وہ یہی دو جگہ ہوں گی، مکہ شریف میں آ جائے یا مدینہ طیبہ میں آ جائے۔ فرمایا اس دو جگہوں پر وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ اس در کی حاضری ہے۔ اب اسی در کی حاضری میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہم نے کرنا ہے آیت کریمہ کی طرف سے اور پھر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ جو ہے وہ ثواب بھی مل جائے اور بات بھی سمجھ آ جائے۔ بہقی شریف فیمس کتاب ہے حدیث شریف کی، اس میں حدیث ہے عن رجل من آل الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خلوص نیت سے، یہ شرط ہے، فرمایا جو خلوص نیت سے متعمدن میری زیارت کے لیے آیا، آگے جو ریوارڈ عطا فرمایا وہ بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ وہ فرمایا کیا ہوگا کہ وہ قیامت کے دن، قیامت کے روز میری ہمسائیگی میں ہوگا۔ اب ایک امتی کو اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب چاہیے؟ ثواب تو ملیں گے ساتھ ساتھ، لیکن اس سے بڑا اور اجر کیا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر خلوص نیت سے، محبت سے، ادب سے اگر حج کے بعد میری طرف تم آؤ گے، میرے مدینہ طیبہ کی طرف، تو فرمایا کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تم میرے نیبر ہوگے، میرے ہمسائے ہوگے۔ پھر وہی قیامت کے دن ہے، اس کی ہولناکیاں کبھی نہ بھولیں، اور ایک طرف یہ سعادت دیکھیں، وہ کس سے ہوگی؟ صرف ایک وزٹ کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، یعنی مسجد نبی کا، اور پھر روضۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آگے یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے فرمایا کہ وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کیا فرمایا کہ جس نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی، یعنی وہاں پر رہائش پذیر ہوا، کیا ہوگا؟ فرمایا اور پھر اس پر اس کی سختیوں پر صبر کیا، یعنی جہاں پر بھی رہیں وہاں پر جائیں۔ مثال کے طور پر حاجی بھی جاتے ہیں، یو کے میں ٹھنڈک ہے، یعنی ہمارے ممالک اور ہیں، گھر بار چھوڑ کر جاتے ہیں، وہاں جا کر کیا ہوگا؟ یعنی زیادہ ہو سکتا ہے گرمی ہو، کچھ اور مشکلات ہوں، سفر کی مصیبتیں ہوں، اور جب وہ سکوت وہاں پر اختیار کرتے ہیں، سکونت، تو وہاں پر مشکلات آ سکتی ہیں۔ اور فرمایا یعنی اس نے اس پر صبر بھی کیا، تھوڑا سا صبر، اور کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اس کا صلہ یہ ہوگا کہ قیامت کے روز اس پر گواہ ہوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ اب قیامت کے دو، یعنی یہ دیکھیے مدینہ طیبہ کی سکوت کی بات ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو پھر اس کو کیا ہوگا کہ عجیب نعمت ملے گی، گواہ بھی ہوں گا۔ اب جس کی گواہی آقا علیہ السلام دے دیں، حبیب مکرم دے دیں، اور پھر ساتھ شفاعت بھی کر دیں، تو اس کو جنت میں کیا مقام ملے گا، یہ ہم خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے یہاں پر حدیث شریف پھر بھی ختم نہیں ہوئی، پھر فرمایا کہ وَمَن مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا کیا ہوگا کہ جو شخص حرمین شریفین یعنی مکۃ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں اس میں سے کسی ایک میں وفات پا گیا، اس کی فوتگی ہو گئی، وہاں پر اسے یہ سعادت ملی، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اس حال میں اٹھائے گا
کہ وہ ہر قسم کے خوف سے غم سے محفوظ ہوگا۔ ناظرین محترم کیسی پیاری عظیم نعمت ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، ہم تو یعنی مادہ پرستی کا دور ہے، یعنی مال ہی مال ہے اور ہمیں باتیں بھول ہی گئی ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے جو بزرگ ہیں جو سن رہے ہیں یا پیچھے تھے، تھوڑا سا اگر میں اپنے اساتذہ کی مشائخ کی اگر بات کروں تو دیکھیں کہ وہ روتے تھے کہ یا رب مجھے جو ہے موت اگر دینی ہے تو یا مکہ میں دے یا مدینہ میں دے۔ وہ کیوں؟ انہیں یہ حدیثیں سنائی ہوئی تھی، ان کے دل میں یہ محبت تھی، انہیں پتہ تھا کہ موت تو آنی ہے، اس سے تو گزارا نہیں ہوتا، لیکن اگر ادھر آ جائے تو پھر ساتھ شفاعت بھی ہوگی، جو قیامت کا غم ہوگا اس سے بھی جان چھوٹ گئی، یہ خوف ہوگا اس سے بھی جان چھوٹ گئی، اور سیدھا جنت کی خوشخبریاں مل گئیں۔ تو یہ اس در کی حاضری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر اور بھی باتیں کریں گے تاکہ ہمارے ایمان کو جلا ملے، لیکن ساتھ کالز بھی ہیں تو کالز اٹینڈ کرنے کے بعد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہو بیٹا؟ جی الحمدللہ، آپ کو عید مبارک ہو ہماری طرف۔ میں نا سن رہی تھی آپ کا پروگرام، تو آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے نا جی جی جال کے لیے، تو آپ نے اس کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ پڑھے گا اچھا وہ اس کے فتنے سے بچ جائے گا۔ وہ مجھے پوری طرح سنی نہیں ہے کہ کیا ہے وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ پلیز ریپیٹ کر دیں۔ اور ایک میں نے اور بات پوچھنی تھی آپ کو، جی جو لوگ مکہ معظمہ اور مدینہ پاک جاتے ہیں ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جی تو میں نے تو یہی سنا ہوا ہے کہ وہاں کا دکھ جو ہے باہر آ کے نہیں بتانا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک نے کہا مکہ میں پہنچی ہے تو میں اس کا اجر دوں گا۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے شہر میں آ کے کسی کو دکھ پہنچا ہے تو اس کو نہیں پہنچا، وہ مجھے پہنچتا ہے، تو آپ باہر جا کے ذکر نہ کرو۔ جی 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 یہ ٹھیک بات ہے؟ ٹھیک ہے، میں اس پر بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت اللہ حافظ، شکریہ، اللہ آپ تعالیٰ حاضر آپ ہوئیں۔ اپنی ایمان میں رکھے۔ آمین آمین، انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ کو، آل خینہ کو، سب کو عید مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو صحت دے، سلامتی دے، خوشیاں دے، اور اسی طرح تاکہ جو ہے ہم ایسے پیارے پروگرام سنتے رہیں، کرتے رہیں، اور ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت شامل ہو۔ ناظرین محترم، سوالات کی طرف میں آہستہ آہستہ آتا رہوں گا۔ حدیث شریف جیسا کہ آپ نے ابھی پوچھا ہے تو وہ یہی تھا کہ ہم نے جس نے سکونت اختیار کی، وَمَنْ سَكَنَ الْمَدِينَةَ وَصَبَرَ عَلَى بَلَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بَعَثَ اللَّهُ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ اس کے الفاظ تھے، تو امید ہے انشاءاللہ ریپیٹ بھی آ رہا ہوگا، تو اگر آپ بعد میں بھی سننا چاہیں تو اس کو سن سکتی ہیں، فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی۔ ناظرین محترم، اور مدینہ طیبہ میں یعنی جس نے حرمین شریفین مکہ شریف یا مدینہ شریف یہاں پر سکونت اختیار کی تو فرمایا اس کو یہ اجر ملے گا۔ اب یہ سکونت میں نے گزارش کی ہے کہ یعنی جن کو اس کی قدر معلوم ہے وہ تو ہمیشہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب مجھے زندگی بھی دینی ہے تو بار بار اپنے حبیب کی، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، اور فرما جب موت دینی ہے تو مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں عطا فرما۔ وہ یہ حدیثیں تھیں، یعنی وہ جو یاد ہیں جن کو، تو وہ یہ دعائیں کرتے ہیں۔ اب اس کی حدیث ایک اور حوالہ دے دوں، امام احمد بن حنبل، کس کو نہیں پتہ، بڑے عظیم امام ہیں، اور بڑی ان کی دین پر جو ہے ہمارے اوپر بڑی نوازشات ہیں، اور جنہوں نے اتنی محنتیں کر کے ہمیں ایک فقہ عطا فرمایا اور اس پر محنتیں کی۔ وہ فرماتے ہیں پوری زندگی آپ صرف حج کرنے کے لیے، یہ جو فرض ہے 3 دن ہے، یہ جو حج کے 4 دن ہیں، سوائے اس کے وہ کبھی بھی مدینہ طیبہ سے باہر انہوں نے قدم بھی نہیں رکھا۔ پوری زندگی آپ نے ادھر جو ہے زندگی گزاری، امام احمد بن حنبل نے رحمہ اللہ۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں نہیں کرتے، یعنی باہر نہیں جاتے، اب اتنے فیمس امام ہیں، تبلیغ کریں، یعنی اور بھی کام ہے، اللہ رب العزت کے گھر کے حاضر کریں۔ اور فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جب موت آئے تو میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی کے شہر میں جب میں یہاں پر موجود ہوں تو میری موت آئے۔ فرمایا اس کے علاوہ مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ تو یہ دیکھیں امام احمد بن حنبل جن کا ایک عظیم نام ہے ہمارے دین میں، ہمارے فقہ میں، شریعت میں،
کئی مسائل ابھی بھی اگر عرب ورلڈ میں جائیں تو بہت سے حنبلی ہیں، امام احمد کی یعنی یہ ان کے شاگردوں سے یعنی ان کا آتا ہے نسبت ملتی ہے، تو وہ دیکھیے وہ امام تھے، ان سے بڑھ کر جو ہے کون دین کو سمجھتا تھا، لیکن ان کی بھی سوچ تھی کہ مجھے موت آئے تو مدینہ طیبہ میں آئے۔ وہ کیوں آئے؟ یہی وجہ تھی کہ یعنی یہ ہماری خوش قسمتی ہے، آپ کسی اور دین کو اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی بھی دین ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے نصرانیت ہو، یا اور بھی جو صحیفے صحائف گزرے ہیں، آپ کس کو بھی دیکھ لیں، نہ تو ان کے پاس وہ اصل کتاب موجود ہے، ابھی جو ہے ابھی کی بات کر رہا ہوں، اور نہ جو ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کے نبی کا مزار کدھر ہے، ان کے نبی کی قبر کدھر ہے، یعنی وہ جو ہے ایک گمنام ہے۔ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں کتاب دی، جو ہمارے لیے ایک گائیڈ ہے، ہمارے لیے ایک راہ ہدایت کی پوری جو ہے کتاب ہے جو ہم ہاتھوں میں پڑھتے ہیں، اور اس کا جو پریکٹیکل ہے وہ ہمارے سامنے آقا علیہ السلام کی ذات کی شکل میں عطا فرمایا۔ اور پھر یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں آسمانوں پر نہیں اٹھا لیا، بلکہ کیا کیا؟ ہماری خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اسی پر جو ہے سکونت اختیار فرمائی مدینہ شریف میں، یعنی ان کی قبر انور بھی اسی زمین پر رکھی۔ تو ایک نبی یعنی ہم امتی ہونے کے ناطے ہمارے پاس یہ ایک ثبوت ہے اور یہ برکت ہے اور یہ ایک دلیل ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 1400 سال بھی گزر گئے ہیں لیکن قرآن بھی وہی ہے، اوریجنل شکل میں ہے، وہی قرآن ہے، عربی میں ہے، ترجمے جتنے مرضی ہوتے رہیں، لیکن جو الفاظ اللہ رب العزت نے اتارے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، آقا علیہ السلام نے جو ہے اپنے زبان اقدس سے اسے پڑھا، وہی کلام ہم آج پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہی نبی کی قبر جو ہے ہمارے جو ہے درمیان موجود ہے۔ تو یہ بڑی سعادت ہے ناظرین محترم۔ اس کی سعادت کیا ہے؟ ایک اور حدیث شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس کا مقام کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میری قبر تک، یہ جو میرا گھر ہے، جو میرا ممبر ہے، اور یہ جو جگہ ہے جنت، آپ کو پتہ ہے وہاں پر جب کوئی نماز بھی پڑھتے ہیں، فرمایا یہ جو پورا حصہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو دیکھیے ہماری خوش قسمتی کیا ہے کہ الحمدللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی ہے، آپ ناظرین کرام سے بھی کئیوں کو سعادت ملی ہے، ہم نے وہاں جا کر آنسو بھی بہانے کی کوشش کی، اور ساتھ جو ہے وہاں پر نفل و نوافل بھی پڑھے، دعائیں بھی کی، اور اس جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر ہمیں یہ سعادت ملی۔ یہ کیوں سعادت ہے؟ اسی نبی کی برکت کی وجہ سے، اور اسی لیے جو ہے مدینہ طیبہ کی حاضری جو ہے بڑی عظیم فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہی فرمایا کہ جو میری قبر جو حج کے لیے آیا یعنی اپنا فرض ادا کیا اور پھر میری طرف نہیں آیا، تو فرمایا اس نے یعنی وہ جو جفا کا حق ہے، وہ جو ایک اپنے نبی کا حق تھا اس کے اوپر، اس نے اس کو جو ہے ٹھکرا دیا اور جفا کی۔ تو اس کی بڑی احادیث نبویہ ہیں، ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس پر بیان کریں گے تاکہ جو ہے ہمارے ایمان میں تازگی ہو، اور یقین جانی ناظرین محترم دنیا جیسی گزرنی ہے گزر جائے گی، لیکن اگر یہ چیزیں ہم ساتھ لے جائیں، یہ دنیا بھی ہمارے ساتھ ہوں، تو یہی ہماری جو ہے وہ اصلیت ہے۔ ہوتا ہے نا کسی کو ناز ہوتا ہے کہ میری قوم یہ ہے، ہم فلاں گھرانے سے ہیں، ہمارا یہ ٹائٹل ہے، یعنی مختلف ٹائٹل ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن یہ جو اصل جو ٹائٹل ہے، یہ اصل جو وہ جو رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے۔ اگر ہم فخر کریں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو مدینہ طیبہ میں جن کی قبر انور ہے، اور ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ ہم ادھر جائیں تو اپنا گھر محسوس کرتے ہیں، تو یہ جو ٹائٹل ہے اس کے آگے سارے ٹائٹل ہیچ ہیں، اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اور بھی انشاءاللہ نبی سے پھر واسطہ کیسے ہو، کیسے اس کو قائم کیا جائے، پھر کیا علامات ہوتی ہیں اس کی، انشاءاللہ ہم اس کی بات جو ہے بریک کے بعد کریں گے، تاکہ پورا مضمون جو ہے مکمل ہو جائے، صرف بات نہ ہو، مدینہ طیبہ کی بات ہی نہ ہو، بلکہ وہاں سے جو میسج ہمیں ملتے ہیں حجاج کے لیے یا ہمارے لیے، ہم ان کی بھی بات کریں گے، تاکہ ہمارا جو ربط ہے آقا علیہ السلام کی ذات سے، ان کی تعلیمات سے جو پورا تعلق ہے وہ سمجھ میں آ جائے، اور پھر تاکہ ہم اس کو زندگی میں بھی استعمال میں لائیں۔
تو ناظرین محترم ہمارے ساتھ ہی رہے گا، بریک کے بعد انشاءاللہ اسی طرح آپ کی کالز بھی ہوں گی اور ساتھ ان باتوں کو بھی جاری رکھیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك